علیکم. آج کے ولاگ کے ساتھ میں ہوں فوزیہ کلثوم رانا. عمران خان کے خط کا بہت چرچا ہے. کل ہم نے تھوڑی سی بات کی تھی, لیکن آج ہم نے دیکھا کہ جب کچھ خبریں اس طرح سے چلی جی سیکیورٹی ذرائع سے یہ کہہ دیا گیا, میڈیا پہ یہ آنر ہوا کہ جی خط نہیں ملا ہے, اور ہم نے جب ایکس پہ رجوع کر لیا کہہ لیجیے وی پی این کے ذریعے, تو ہم نے دیکھا وہاں کھلا خط لکھا ہوا تھا, اور بیرسٹر گوہر نے بھی شاید خط نہیں دیکھا تھا, انہوں نے بھی لا علمی کا اظہار کر دیا. ویسے ان کی لا علمی بنتی نہیں ہے کیونکہ وہ ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں بطور چیئرمین. ہو سکتا ہے وہ بہت مصروف ہو, لیکن فون تو آج کل ہر کسی کے ہاتھ میں ہوتا ہے. وی پی این بھی ہم سب کے فونز میں موجود ہے, اور وی پی این کے ذریعے ہم ٹویٹر پر جاتے ہیں اور ساری چیزیں دیکھتے ہیں. تو جو میں نے عمران خان کا لیٹر دیکھا اور اس کو پرکھا, تو اس میں کچھ ایسے اہم نکات ضرور ہے جس پر میں چاہ رہی تھی کہ بات کی جائے. کیونکہ عمران خان نے پہلے یہ کہتے ہیں نا کہ انہوں نے کیا تھا, یا جتنے سابق جو ادوار گزرے ہیں اس میں جو اسٹیبلشمنٹ پر عمران خان تنقید کرتے رہے ہیں, ساری صورتحال سے آگاہ کرتے رہے ہیں. موجودہ صورتحال میں بھی ہم نے دیکھا جب عدم اعتماد کے ذریعے ان کی گورنمنٹ کو ہٹایا گیا, تو پھر بھی انہوں نے برملا اپنے خیالات اور جذبات کا اظہار کیا, اور ان کا یہ بیانیہ عوام میں بہت پاپولر ہوا. تو بڑھ جاتے ہیں آج خط کی طرف. عمران خان نے جو خط لکھا ہے, ان کے جو سوشل میڈیا کا ہینڈل ہے ایکس, اس پر وہ خط جو ہے وہ آ بھی چکا ہے, اور اس میں خصوصی طور پر انہوں نے بات کی ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کس نے کیا یا کیا کیا, انہوں نے ڈائریکٹلی مخاطب کر دیا ہے. اور وہ کہتے ہیں نا پیسیوائز فارم میں وہ نہیں گئے ہیں, بلکہ وہ ڈائریکٹلی کہہ رہے ہیں, مین ٹو مین جو کانورسیشنز کہلاتی ہے نا, تو اس میں. تو سب سے پہلے آپ دیکھیے کہ جو 8 فروری کے انتخابات ہیں اس پر جو ساری دھاندلی ہوئی ہے, جو کاغذی حکومت تو قائم ہے جس نے 26ویں آئینی ترمیم بھی کیا ہے, اس کے علاوہ اپنے بھی من پسند بہت سارے قوانین انہوں نے بنا لیا, جس میں پیکا کا کالا قانون بھی ہے جو کہ عام شہریوں کے لیے کہیے کہ ان کی جو شہری آزادیاں ہیں ان کو سلب کرتا ہے. اس سمیت بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کا عمران خان نے ذکر کر دیا ہے, اور عمران خان نے واضح طور پر کہا ہے کہ یہ جو سارے اقدامات ہو رہے ہیں پاکستان میں, یہ پاکستان کے مفاد میں کی بہتری مفاد میں نہیں آتے, پاکستان کی بہتری میں نہیں آتے ہیں. اور ان نکات میں سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ جو بھی اس وقت کیا جا رہا ہے یا جو بھی پالیسی اپنائی ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ نے, انہوں نے ڈائریکٹلی کہا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ اس سے عوام میں دوریاں بڑھی ہیں. اور اگر ہم تھوڑا سا اس کو انالائز کریں, ہم اگر ماضی پر نظر دوڑائیں, کوئی حکومت جاتی تھی تو لوگ مٹھائیاں بانٹا کرتے تھے, لوگ خوشیاں منایا کرتے تھے, لوگ ہمیشہ سے پاکستان میں ایک وہ کہہ لیں ایک حب الوطنی کا جذبہ جو ہے, اور پاک فوج سے محبت بڑی فطری رہی ہے. جو مائیں ہیں نا, ان کے جو سپوت ہیں, ان کی خواہش ہوتی تھی کہ فوج میں جو بچے ہیں وہ بھرتی ہوں. ابھی بھی یہ خواہش ختم نہیں ہو گئی ہے, لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اب عوام کھلے عام جو ڈسکس کر رہی ہے ان تمام تر پالیسیز کو, جن کا ذکر عمران خان نے اپنے خط میں بھی کر دیا ہے. بہت سارے لوگ اس خط کا جو ہے وہ ٹھٹھا اڑا رہے ہیں, لیکن یہ ٹھٹھے والا خط نہیں ہے, یہ غور و فکر کرنے والا خط ہے. اگر کسی سابق وزیر اعظم نے موجودہ آرمی چیف کو یہ خط لکھا ہے, تو ظاہر ہے ان مسائل کی نشاندہی کی ہے جن مسائل کے کنویں میں اس وقت پاکستان دھنسا ہوا ہے. پاکستان کو اس سے نکلنے کی ضرورت ہے. اور سب سے پہلی بات تو یہ ہے نا کہ وہ جو سرخ کلر کا اگر ہم کوئی کنواں کھودیں نا, تو اس میں سے وہ مٹی نکلتی ہے جس کو پنجابی میں گارا بھی کہتے ہیں. تو وہ جو لال کلر کی مٹی ہے نا, وہ اس جمہوریت میں سے نکلے جا رہی ہے, وہ نکلے جا رہی ہے. صاف پانی نہیں آ رہا ہے کنویں سے. اب دیکھ لیجئے, پہلے ہم الیکٹورلز کی بات کرتے تھے, الیکٹیبلز کی بات کرتے تھے, لوٹوں کی بات کرتے تھے, پھر من پسند سیاستدانوں کی بات کرتے تھے. اب ہم نے کیا کیا, ہم نے پارٹیاں ختم کرنے کی بھی کوشش کر لی, ہم نے سیاست چھڑوا کر بھی دیکھ لیا, ہم نے پی ٹی آئی چھڑوا کر بھی دیکھ لیا, ہم نے عمران خان چھڑوا کر بھی دیکھ لیا. ایک نے عمران خان چھوڑا, اس کی جگہ دوسرا آ گیا, اس کی جگہ تیسری آ گئی, اس کی جگہ چوتھا آ گیا, اس کی جگہ پانچویں آ گئی. اور ابھی ہم نے دیکھ لیا کہ عمران خان نے جو اپنے ٹیئرس ہیں جو کہ قیادت نہیں سونپی ہے انہوں نے, اور اپنے ان تمام سیاسی ورکرز کو انہوں نے وہ ذمہ داریاں دے دی ہیں. اور آپ دیکھیں کہ اس خط میں خصوصی طور پر عمران خان نے جن مسائل کی نشاندہی کی ہے, یہ تمام تر وہ مسائل ہیں جو کہ بیرونی دنیا بھی ہمیں کہہ رہی ہے کہ اپنے یہ معاملات جو ہیں وہ درست کر لیجئے, اپنے جمہوری کلچر کو بہتر بنا لیجئے. اور جمہوری کلچر کو بہتر بنانے میں صرف جو ہے ایک ہی پارٹی جو کہ اپوزیشن کی پارٹی ہے, صرف اس کا کردار نہیں ہے, دیگر سیاسی جماعتوں کا بھی کردار ہے. پاکستان پیپلز پارٹی بڑی میچور سیاسی جماعت کہلایا کرتی تھی, ان کا رول کدھر چلا گیا؟ پاکستان مسلم نواز ہے, کتنی دفعہ وہ حکومت کر چکے ہیں, ان کا کردار کہاں چلا گیا؟ بہت ساری نیشنلسٹ پارٹیز تھی پاکستان میں, ان کا کردار کہاں چلا گیا؟ انسانی حقوق کی تنظیمیں, سول سوسائٹی, بہت سارے ایسے ادارے جو کہ جب کبھی بھی ایسے ہوتا نا کہ پاکستان جو ہے پٹری سے تھوڑا بہت بھی ادھر ادھر ہوتا تھا, ڈگمگاتا تھا, فوری طور پر یہ ادارے اٹھ کھڑے ہوتے تھے, احتجاج کے نعرے لگ جاتے تھے, کالز ہوتی تھی. لیکن اب کیا ہے, ہم نے دیکھا کہ جو آئینی معاملات بھی ہیں, 26ویں آئینی ترمیم بھی ہے, اگر جو جے یو ایف اے ہے انہوں نے لیڈ کیا اس ڈرافٹ کو, اور ہمارے سامنے 26ویں آئینی ترمیم آئی, اور اس میں کس طرح سے چیزیں مختلف ہو گئی, اور وہ کیوس اور وہ جو معاملات ہیں نا وہ رک نہیں رہے ہیں, وہ ابھی بھی چل رہے ہیں. اور ہم دیکھ رہے ہیں
کہ یہ معاملات کس طرف جائیں گے. ابھی ٹرانسفر آف ججز پہ جس طرح سے عدلیہ میں تقسیم نظر آ رہی ہے, 8 فروری کے الیکشن پہ جس طرح سے ہمیں تفریق نظر آئی ہے سیاسی جماعتوں کی آرا میں, پھر حکومت بننے کے بعد جو کچھ ہوا ہے, پھر اس کے بعد 26ویں آئینی ترمیم کو پاس کرانے کے لیے جو سارے معاملات ہمارے سامنے آئے ہیں, پھر 26 نومبر کا احتجاج کرنے کے بعد سے کیا صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے, پھر 9 مئی کے واقعات اور فوجی عدالتوں میں ان کے ٹرائل کے حوالے سے جو ساری بات چیت ہوئی ہے. حالانکہ عمران خان نے 26 نومبر کے واقعات کا اپنے اس خط میں ذکر نہیں کیا ہے, جو کہ شاید ان کو کرنا بھی چاہیے تھا, لیکن وہ بہتر سمجھتے ہیں شاید کہ کن ایشوز پر انہوں نے بات کرنی ہے نہیں کرنی ہے. بہت سارے لوگ ان کا مذاق اڑاتے پائے گئے کہ شاید ان کے پاس جیل میں کرنے کا کچھ کام نہیں ہے, تو انہوں نے اب یہ خط و کتابت شروع کر دی ہے. تو آپ دیکھیے کہ کوئی بھی سیاسی لیڈر جو ہے اس کی میچورٹی کا مظاہرہ اس بات سے ہوتا ہے کہ وہ اپنے ایشوز کو آن بورڈ لے کر آئے, ریٹن فارم میں اگر وہ دیتا ہے. اور جو یہ بات چل رہی ہے کہ کیا رسپونڈ آئے گا کہ نہیں آئے گا, میں آپ کو بتاتی ہوں کہ مائنس نیوز سے رسپونڈ آئے گا. اور رسپونڈ کیا ہوگا, رد عمل یہی ہوگا کہ جو ہمارے انڈیکیٹرز ہیں, چاہے وہ ہیومن رائٹس کے ہیں, چاہے وہ ڈیموکریسی کے حوالے سے ہیں, چاہے وہ فریڈم آف ایکسپریشن کے حوالے سے ہیں, چاہے وہ پیکا کی جو اتنی ساری شہری آزادیوں کے خلاف جو دفعات اس میں کلازز آ گئی ہیں ان کی واپسی کے حوالے سے ہوگی, یا اس کا کیا مستقبل ہوگا, 26ویں آئینی ترمیم کیا مستقبل میں ختم ہو کر نہیں رہ جائے گی, کیا چیزیں اسی طرح چلتی جائیں گی, کیا الیکشن کمشنر آف پاکستان کی جب تک نئی تعیناتی نہیں ہوتی تو وہی والے جو الیکشن کمشنر جن کا اپنا ٹینور ختم ہو چکا ہے اور 26ویں آئینی ترمیم کی آڑ میں وہ دوبارہ سے بیٹھ گئے, وہ ساری مراد لے رہے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ مراد ختم ہو گئی, تو جب یہ 26ویں آئینی ترمیم ختم ہو گئی تو پھر وہ ان مراد کا کیا ہوگا, کیا وہ مراد واپس کریں گے, کیا 26ویں آئینی ترمیم اگر واپس ہوتی ہے تو اس کے بعد سے جو تمام تر یہ معاملات چل رہے ہیں کیا وہ بھی واپس ہوں گے, یا پھر ایک اور مفاد عامہ کا وہ نظریہ ضرورت ہے جسے ہم کہا کرتے جب ہم اتنے عرصے سے دیکھ رہے ہیں جی نظریہ ضرورت کے تحت سیاستدانوں کے ساتھ بھی ڈیلز ہوئی ہیں, اور اسی ڈیل سے پتہ نہیں عمران خان کیوں نہیں فائدہ اٹھا رہا. بہت سارے لوگ بہت ساری کیاسرائیاں بھی کر رہے تھے کہ ڈیل ہونے والی ہے, ہو گئی ہے, اور ابھی تک تو ہم نے اس طرح سے عمران خان کو ریلیف ملتا ہوا نہیں دیکھا. بلکہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ کہہ رہی ہے کہ اس کا بندوبست بھی کر لیا گیا ہے, اور جو اپوائنٹمنٹ آف ججز ہوئی ہے یہ میلافائڈ انٹینشن ہے, اور اس کے تحت عمران خان کو شاید اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی ریلیف نہیں ملے گا, کیونکہ ان کی ساری جو اپیلز ہیں وہ پھر یہاں آ رہی ہوتی ہیں. تو یہ ایک الگ نقطہ ہے. لیکن اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ عمران خان جس طرح سے عوام میں پذیرائی ان کو حاصل ہے, اگر سیاسی معاملات کو دیکھا جائے, حالانکہ ان کو بہت کم وقت ملا ہے حکومت کرنے کا, اور انہوں نے جو اپنی سوشل ریفارمز خاص طور پر اکنامک اور سوشل ریفارمز کرنے کی کوشش کی تھی, بہت سارے لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا. لیکن اب ہمیں نظر آتا ہے کہ چاہے اپنا گھر اسکیم ہو, لائف اسٹاک ہو, مرغی اور انڈا اور بکری اور گائے, ان چیزوں کا مذاق اڑایا جاتا تھا. ابھی بھی لائف اسٹاک کے حوالے سے وہ تمام تر پالیسیز کی کنٹینیوٹی ہے. کہنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ ظاہر ہے پاکستان کے جو حالات ہیں وہ تھوڑے مختلف ہیں. زرعی ہمارا جو شعبہ ہے وہ بڑی اکانومی میں ہماری بھی کنٹریبیوٹ کرتا ہے. تو اگر ہماری پالیسیز اس قسم کی ہوں گی جو عوام دوست ہوں گی, اور عوام کی منشا کے مطابق بہت ساری چیزیں ایسی کر دی جائیں گی جس سے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں, تو اس سے بہتری آتی ہے, بجائے یہ کہ تنقید برائے تنقید کی جائے. اب دیکھتے ہیں کہ کیا اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس خط کا جواب جو ہے, جو کہ لوپوز عمران خان نے انڈیکیٹ کیے ہیں کہ یہ مسائل ہیں. آج ہم نے دیکھا ہے کور کمانڈر کانفرنس بھی ہوئی, اور اس میں ایک ٹکر دیکھ رہی تھی, کیونکہ اعلامیہ تو میں نہیں ابھی تک پڑھ سکی, یا شاید ابھی آیا نہیں ہے, پریس ریلیز میں نے آفیشیل والی نہیں دیکھی ہے, لیکن جو ٹکرز میں نے دیکھے اس میں یہ اس بات کا ذکر ہوا کہ پاک فوج جو ہے خاص طور پر ہندوستان کو, وہ جو کہتے ہیں نا کہ کبھی بھی وہ کوئی ایسا ایکشن کرے گی تو ظاہر ہے پاکستانی فوج کی جو ہے مکمل کیپیبلٹی ہے, اور کسی ایڈونچر کا ہندوستان سوچے بھی نہیں, اور ظاہر ہے ہم پوری کیپیسٹی رکھتے ہیں بالکل. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک میں نظر پڑی کہ جو جتنی بھی تمام تر پالیسیز ہیں وہ عوام کی حمایت کے ساتھ ہی, اور وہ ساری چیزیں ظاہر ہے وہ اپنی سیاسی اور ہمارے جو اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے پاکستان کے اس کے اکارڈنگلی فوج لے کر چل رہی ہوتی ہے. لیکن جو عمران خان نے اپنے خط میں نشاندہی کی ہے نا کہ تھوڑا سوچیں, تھوڑا دیکھ لیں, تھوڑی ایگوز کم کر دیں. ہم مائنس نیوز سے یہی کہیں گے کہ تھوڑی ایگوز کم کر دیں. سیاستدان بھی ایگوز کم کریں, عمران خان بھی ایگو کم کریں اپنی ایز بطور اپوزیشن, اور خاص طور پر جو سیاسی جماعتیں جو حکومت میں ہیں, اور ہمارے وہ بڑے جن کی وجہ سے ہم سب جو ہے نا سکھ کی نیند سوتے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ شاید سارا رول آپ ہی کا ہے, لیکن ایک بڑے ہونے کا رول جو ہے وہ پاکستان نے ہمیشہ آپ کو دیا ہوا ہے, پاکستان کی عوام نے آپ کو دیا ہوا ہے. اور اس خط کو سنجیدگی سے لیجئے, ان مسائل کے حل کی طرف بڑھ
بیٹھ جائیے تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ جو ہم نے دیکھا مذاکرات میں ڈیڈ لاک آیا، اس کے بعد سے ہمیں صورتحال بہتری کی جانب دکھائی دیتی ہوئی نہیں دکھائی دے رہی ہے اور مزید الجھاؤ کی طرف آ گیا۔ اگر ججز جو ہے وہ 10 فروری کو مارچ کرنے کے لیے نکل آتے ہیں، 8 فروری کو PTI نکل رہی ہے اور ملک کو ایک طرح سے پھر جیم پیک کر دیا جاتا ہے، تو وہ جو اکنامکلی ہمارے جو لاسز ہیں، ہمارا جو نقصان ہے، وہ کون پورا کرے گا؟ ایک عام جو دہاڑی باز ہے بیچارہ، وہ جب سب کچھ بند ہو جائے گا تو اس کے گھر میں چولہا کون چلائے گا؟ بہت سارے ایسے مسائل اب ہمیں سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے، اور عمران خان کے خط میں جو مسائل ہیں ان کا حل نکالنے کی ضرورت ہے۔ بطور اپوزیشن لیڈر اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایشوز ہیں تو کیوں نہ پھر ایک طرح سے تمام تر جو سیاسی قیادت ہے وہ بیٹھ جائے اور ان مسائل کا حل نکالے۔ لیکن اگر ہم نے حل نہیں نکالا تو میں ایک بات ضرور کہوں گی، چاہے ہم نے سوشل میڈیا بند کیا، چاہے ہم نے ایکس بند کیا، ہم نے انٹرنیٹ بند کیا، ہم نے الیکشنز اپنی مرضی سے اس کے نتائج نکال کر اپنی مرضی کی حکومت بنا لی، لیکن عوام میں ایک چیز ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ابھی بھی بات کرتے ہیں، ابھی بھی سوچتے ہیں، اور اگر آنے والے الیکشنز بھی ہوں گے تو میرے خیال میں جو پاکستان کی عوام ہے وہ عمران خان کی کال پر لبیک کہے گی، اور اس کا ایمیکیبل سلوشن نکالنے کی ضرورت ہے، نہ یہ کہ اپنی ایگو کو سامنے رکھ کر کہ نہیں ہم تو اس طرف نہیں آئیں گے، وی آر پاورفل اور ہم زیادہ بہتر طریقے سے چیزیں کر سکتے ہیں۔ تو کسی بھی جمہوریت میں جہاں عوام مائنس ہو جاتی ہے، وہاں کسی بھی قسم کا ہم اچھا فیصلہ کر لیں کسی بھی اچھے مفاد کے لیے، وہ کبھی بھی پلس نتائج جو ہے وہ نہیں دیتا۔ تو میرے خیال میں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔